بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرابع قول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی حقہ اقضاکم علی. بات ہماری یہ چل رہی تھی کہ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ بعد از نبی نظام امامت میں علی ابن ابی طالب ہی امام ہیں. ٹھیک ہے جی، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہی امام ہیں. ہم ان پر کچھ دلیلیں دے رہے تھے. ٹھیک ہے جی، ان دلیلوں میں سے ایک، بلکہ وہاں سے آگے چل رہے تھے ہم، وہاں پر ہم پہنچے ہوئے تھے کہ انہو عالم الناس، کہ علی عالم ناس ہے. کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ کان شدید العرض، ایک اکابر صحابہ تابعین انہی طرف رجوع کرتے تھے. دو، تمام علوم و فنون کے ماہرین سب کا رجوع اور سب کا منبع وہی ہیں. چوتھی یہ ہے جو آج ہم پڑھیں گے. لیکن ایک بات جو کل وعدہ کیا تھا کہ علی عالم الناس ہیں، صحابہ کرام تابعین سارے فقہی اور دقیق مسائل میں بھی انہی کی طرف رجوع کیا کرتے تھے. اس کی دو مثالیں ہیں، بڑا ذہن پہ زور دیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی. زمانہ جاہلیت میں ایک بندے نے اپنے غلام کے پاؤں میں کوئی لوہے کی کوئی زنجیر ٹائپ یا ایسی چیز ڈال کے اس کو قید کر لیا. بڑا غور سے سنیں گے تو مزہ آئے گا. ٹھیک ہے جی. قسم اٹھا لی اس بات کی کہ میں ان کے برابر چاندی صدقہ کروں گا تو اس کو چھوڑوں گا. تنازع ہو گیا، کچھ نے کہا وزن اتنا ہے، کچھ نے کہا وزن اتنا ہے، حتیٰ کہ اس زمانے میں 3 بندوں نے طلاقوں کی قسمیں اٹھا لیں. ٹھیک ہے جی. اگر ایسا ہوا، مثلا اللہ صاحب کہے میری بیوی طلاق، تنویر کہے میری بیوی طلاق، محمد رضی فاضل کہتا ہے میری بیوی، فرض کرو. خوب، اب مسئلہ یہ آ گیا کہ ان کا وزن کتنا ہے. کسی کو کوئی سمجھ، بڑا غور کرنا، میں نے بڑی محنت سے گوگل سے یہ واقعہ ڈھونڈا ہے ورنہ مل نہیں رہا تھا. اچھا، مسئلہ آ گیا امیر المومنین کی خدمت میں کہ جناب یہ بندہ ہے، اس نے اس کے پاؤں میں جو ہے وہ کوئی قید شاید زنجیر وغیرہ ڈالا ہوا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب تک اس کے برابر صدقہ نہ دے یہ زنجیر کھول نہیں سکتا، کیونکہ قسم اٹھائی ہوئی ہے. اور وزن کا پتہ چلے گا تو صدقہ دے گا تاکہ زنجیر کھلے. اور مسئلہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ 3 لوگوں کی بیویاں پھنسی ہوئی ہیں. مسئلہ طلاق اور گھر اجڑنے کا ہے. سبحان امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی مسئلہ ہی نہیں، یہ مسئلہ کوئی مسئلہ ہی نہیں. بھائی اس غلام کو لے آئے پکڑ کے، جو بھی تھا اس کا. فرمایا ایک بڑا برتن لے آؤ. ذہن پہ زور دینا پھر لطف آئے گا. میں نے تو بار بار اس کا ترجمہ کیا تو بڑا مزہ آیا ہے. ایک بڑا برتن آ گیا، کوئی ٹب ٹائپ یا کوئی ایسی چیز، اس کو اس میں کھڑا کر دیا. ٹھیک ہے نا، ان زنجیروں سمیت. پھر کیا ہوا؟ پانی سے بھر دیا. ایک لیول جیسے ہوتے کہیں تک کوئی لیول آ گئی. ان زنجیر کے ساتھ ایک دھاگا باندھا تھا. اب جب پانی ایک لیول پہ آ گیا، زنجیر تو اندر تھے نا، فرمایا اس دھاگے کے ساتھ ان زنجیروں کو اب اوپر کرو، اوپر کی طرف، یعنی ٹانگ کی طرف. اوپر جب کیا، اب ظاہر جب وہ زنجیر اوپر ہو گئے تو پانی تھوڑا سا نیچے ہوا یا نہ ہوا؟ ہو گیا نا. اب فرمایا یہ زنجیر یہیں رہ جائیں، پانی تھوڑا سا نیچے ہوا نا. فرمایا باہر سے لوہے کے ٹکڑے لاؤ جو اس پانی میں ڈالو. جب وہ ڈالے تھوڑا تھوڑا پانی پھر اسی پرانی لیول پر آ گیا. اب فرمایا یہ جو ٹکڑے ڈالے ہیں نا یہ وزن ہے، اس کے برابر آپ صدقہ دیں اور یہی اس کا وزن ہے اور یہ غلام کو تو چھوڑ دے. بڑی محنت سے مجھے واقعہ ملا ہے. ٹھیک ہو گیا جی.
اچھا ایک تو یہ ہو گیا، مجلس میں پڑھیں گے تو نعرے بھی لگیں گے اگر کسی کو سمجھ آئی تو۔ دوسرا واقعہ وہ ایسا ہے کہ دو بندے بیٹھے تھے ہیں جی، آپ کا نام کیا ہے جی؟ ہاں سید مرشد، ٹھیک ہو گیا۔ ایک اور سید بھی چاہیے، عمران کاظمی۔ عمار کاظمی اور عمران کاظمی بیٹھے تھے کھانے کے لیے، دوستی تھی، ٹھیک ہے جی۔ عمار کی تھی 3 روٹیاں، کیونکہ اس قد چھوٹا ہے، اور عمار کی تھی 5 روٹیاں۔ پھر نام بھول گئے، عمار پہلا بندہ ہے نا، عمار کی تھی 3 اور عمران کی تھی 5، ٹوٹل کتنی روٹیاں ہو گئیں؟ بڑا غور کرنا ہے۔ اوپر سے جناب محمد عارف حسین الحسینی صاحب تشریف لائے، بات کو سمجھائیں۔ ان سادات نے ویسے کہہ دیا بھائی جان کھانا کھانا ہے، اس نے کہا میں کل سے بھوکا ہوں، بیٹھ گئے۔ بڑا غور کرنا، 8 روٹیاں 3 بندوں نے کھا لی۔ انہوں نے سمجھا کہ مفت ہو رہا ہے۔ وہ سردار آدمی تھا، اس سردار تو خیر نہیں تھا، مولانا تھا، نیک آدمی تھا، اس نے جاتے ہوئے توجہ کرنا 8 درہم ان کو پکڑا دیے، ٹھیک ہے جی۔ اب عمران کاظمی نے کہا عمار کو تیری تھی 3 روٹیاں، 3 تیرے ہیں، میری تھی 5 اور 5۔ اب یہ جو عمار ہے قد کا چھوٹا ہے، بندہ بڑا تیز ہے، اپنی طرف سے اس نے کہا نہیں جی نہیں، آدھے آدھے ہوں گے۔ اس نے روٹیوں کے حساب سے دیے ہی نہیں ہیں، کیا ہوگا؟ مولانا محمد رضی فاضل صاحب نے سمجھانے کی بڑی کوشش کی۔ عمار نے کہا نہیں جی مجھے تو 4 چاہیے، 3 میں نہیں لیتا۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، پکڑ کے امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں، جناب یہ 2 سید ہیں آپ کی اولاد میں سے لڑ رہے ہیں۔ مولا نے واقعہ سنا، بہت مزیدار ہے، ذرا ذہن پہ دور دینا، مزہ آئے گا۔ خوب، کیا مسئلہ ہے؟ جناب عمران نے کہا کہ بلا یہ جو ہے نا یہ کہتا ہے مجھے 4 درہم دو، سارا واقعہ سنایا، کیا دہادے کریں؟ میں نے کہا تیری 3 روٹیاں، 3 تو لے لے، میری 5 ہیں، 5 میں لیتا ہوں۔ مولا نے فرمایا عمار کو کہ بیٹا یہ 3 لے لو، تیرے فائدے میں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس نے کہا مولا آپ کو حکم ہے ٹھیک ہے، لیکن میں فیصلہ چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کوئی زیادتی، اور زیادہ سمجھدار بندہ کبھی کبھی پھر ایسا ہوتا ہے نا، اب عقل ہوتا ہے جب مولا نے کہا تھا 3 لے لو، چپ کر لے لیتا نا، اب یہ اور سمجھدار بنا، نہیں جی تم آپ فیصلہ کریں۔ مولا نے فرمایا اچھا بیٹھ۔ کتنی روٹیاں تھیں بھائی؟ بہت غور کرنا، تیری کتنی تھیں؟ اس کی کتنی تھیں؟ 5، غور کرنا۔ 8 روٹیوں کو کتنے بندوں نے کھایا؟ 3 نے۔ 8 کو 3 میں تقسیم کریں، ٹوٹل کتنے حصے بن جائیں گے؟ 24۔ 8 اس نے کھائے خود، 8 عمران نے کھائے، 8 عارف نے کھائے۔ بات سمجھ آ گئی نا؟ اچھا ٹھیک ہو گیا۔ اس کی روٹیاں کتنی تھیں؟ 3۔ 3 کو 3 حصوں میں تقسیم کریں، کتنے بن گئے؟ 9۔ مولا نے فرمایا 9 میں سے 8 کہیں تو نے خود 1 کھایا، اس نے بھی تو 8 کھائے تھے نا، تو گویا اس نے ہر حصے کے بدلے میں 1 درہم دیا تھا، تیرے حصے سے 1 کھایا، یہ 1 دینار پکڑ اور جا دفعہ ادھر کیا کر رہا ہے؟ اس کی 5 کے بنے تھے 15، 15 میں سے اس نے خود کھائے تھے 8، باقی کتنے بچے تھے؟ فرمایا 1 تیرا ہے، 7 عمران شاہ کے ہیں۔ پھر خوش سکون ہو گھر چلا گیا، 3 نہیں لے رہا تھا، پھر 1 لے کے چلا گیا۔ یہ ہیں امیر المومنین کے، ٹھیک ہے۔ الرابع، چوتھی دلیل، بہت توجہ آگے جان، چوتھی دلیل ہمارے اس دعویٰ پر کہ علی اعلم الناس بعد نبی ہیں۔ چوتھی دلیل یہ ہے، قول النبی، خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
فی حق ہی، علی ابن ابی طالب کے حق میں فرمایا اقضاکم علیم، تم جتنے لوگ بھی ہو سب میں سے اقضا، سب سے بڑا قاضی اور فیصل کرنے والا وہ ہو۔ وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْقَضَاءَ يَحْتَاجُ فِيهِ، قاضی جج صاحب ایسے نہیں ہوتا، اس کو بہت سارے علوم کا علم، یحتاج فیہ الی العلوم الکثیرہ فیکون محیطا بہا، جب تک ان ساری باتوں کو نہ جانتا ہو تب تک قاضی۔ اور اس کے بارے میں فرمایا، مولا کے بارے میں فرمایا اقضاکم، تو اس کا مطلب ہے تمام علوم پر ان سب سے زیادہ احاطہ علی کا تھا، لہذا ہمارا دعویٰ سچ ہے کہ عالم الناس بعد النبی علی۔ ٹھیک ہو گیا؟ پانچویں دلیل ہماری یہ ہے کہ خود امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان ذیشان فرمایا لو سنیت لی الوسادہ، یہ تو سارے ذاکر مولوی مجلس میں پڑھتے ہیں، کہتے نہیں شیعوں کے بچے کو یہ والی یاد ہے چونکہ نعرے لگنے ہوتے ہیں، لو سنیت لی الوسادہ، اگر میرے لیے ایک بچھا دی جائے، فجلست علیہا، اور میں علی اس پر بیٹھ جاؤں، لحکمت بین اہل التورات بتوراتہم وبین اہل الفرقان بفرقانہم وبین اہل الانجیل بانجیلہم وبین اہل الزبور بزبورہم، ہر مذہب و مسلک کے لوگوں کے فیصلے ان پر نازل ہونے والی کتاب کے مطابق، اور ہر کوئی کہے گا کہ واقعی یہ ہمارا فیصلہ ہماری۔ فرمایا واللہ ما من آیت نزلت فی لیل و نہار، جو بھی آیات قرآن مجید کی جس آیت کا لیں، وہ چاہے دن کو آئی چاہے رات کو آئی، سہل و جبل، وہ پہاڑ پر آئی یا میدانی علاقے میں آئی، ہم ہر آیت کے بارے میں انا عالم، مجھے پتہ ہے، فی من نازلات، یہ کس کے بارے میں نازل ہوئی، وفی ای شیء نازلات، اور کس بارے میں نازل ہوئی، کس پر نازل ہوئی، کس بارے میں، یعنی اس کی کس بات کے سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی، انا عالم۔ پس ذالک یدل، علی علیہ السلام کا یہ دعویٰ فرمانا دلالت کرتا ہے علی احاطتہ بمجموع العلوم، جتنے علوم الہیہ اللہ نے علوم نبی اور نبی کے بعد ان کو دیے تھے، یہ ان سب پر محیط تھے۔ وَإِذَا كَانَ عالم، پس جب طے ہو گیا کہ یہ عالم تھے، تو فرماتے ہیں کانا متعینا للامامہ، پھر امام بھی انہی کو ہونا چاہیے، اور ہمارا مطلوب بھی یہی تھا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ پس ہماری جی دلیل اس بات پر آ گئی کہ امام بعد از نبی امامت کے منصب کے لیے علی ابن ابی طالب ہی متعین ہیں، کوئی اور نہیں۔ ایک اور دلیل ہماری کہ امامت کے منصب پر بعد از نبی علی ابن ابی طالب ہی متعین ہیں، وہ چھٹے نمبر پر یہ آتی ہے انہو ازہد الناس بعد رسول اللہ، پیغمبر کے بعد اللہ کی کائنات میں اگر کوئی زاہد، متقی، پرہیزگار اگر کوئی ہے تو وہ علی ابن ابی طالب ہیں۔ فَيَقُونْ هُوَ الْإِمَامِ، جب ازہد الناس وہ ہیں تو پھر امام بھی فیقون انہی کو ہونا چاہیے۔ وجہ یہ ہے لِأَنَّ الْأَزْهَدَ أَفْضَلُ، جو جتنا بڑا زاہد ہوتا ہے اس کی باقی لوگوں پر فضیلت، اگر پیغمبر کے بعد زاہد ترین انسان علی ابن ابی طالب ہے تو اس کا مطلب ہے سب سے افضل ہے، تو پھر سب سے افضل ہے تو پھر امامت بھی
اسی کی ہونی چاہیے۔ خوب، کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ علی ازہد الناس ہیں؟ اور جیسے پیچھے میں نے گزارش کی تھی کہ سوال بنایا تھا کہ کیا دلیل ہے کہ وہ عالم الناس ہیں، پھر انہیں جواب دیے تھے۔ یہاں پر بھی ہم کہہ سکتے ہیں یہ تو دعویٰ ہے کہ علی ازہد الناس ہیں، تو ازہد الناس ہونے پر دلیل بالکل آسان۔ اما انہ ازہد، جہاں تک یہ ہمارا دعویٰ ہے کہ علی بعد نبی ازہد الناس ہیں، فناہی کا، یہاں ناہی کا اس نہیں کے معنی میں نہیں ہے، ناہی یعنی بمعنی یکفی کا، پس تیرے لیے اتنا ہی کافی ہے اس بارے میں۔ تصفح کلامہ فی الزہد، کہ زہد کے بارے میں ان کے فرامین میں تأمل کریں، والمواعظ، جو مواعظ مولا کائنات نے فرمائے اس میں تأمل، والاوامر، جس کے کرنے کا کیا کہا، والزواجر، جس سے روکا، والاعراض عن الدنیا، اور دنیا سے بے پرواہ ہونا، ان چیزوں میں تأمل کریں تو یہی کافی ہے، ثابت ہو جائے گا کہ وہ فرماتے ہیں وَظَاهَرَتْ آثَارُ ذَلِكَ عَنْهُ، علی نے فقط کہا نہیں ہماری طرح زبان سے، تو ہم تو اکثر لوگ یہی ہیں نا، زبان کے بادشاہ ہیں کہ اگلا پیپر دیکھنا آگا صاحب 100% رزلٹ ہوگا، اور وہ پچھلے سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ لیکن مولا کائنات جب کچھ فرماتے ہیں، ظاہرت آثار ذالک عنہ، جو جو وہ فرماتے رہے اس کے آثار ان کی ذات گرامی سے ظاہر بھی ہوتے رہے، کہ وہ صرف کہہ نہیں رہے، کر بھی۔ اور فرماتے ہیں سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ انہوں نے خود کہا او حتی طلقت دنیا ثلاثاً، دنیا کو کہا تھا کہ طلقت کے ثلاثاً غری غیری، ٹھیک ہے جی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ 3 طلاقیں جب ہو جاتی ہیں تو پھر گئی ہیں جی۔ خوب، اغرض عن مستلزاتها فی المآکل والملبس، مولا کائنات نے کھانے، پینے، پہننے کی چیزوں کی لذت آور چیزوں سے اعراض کیا، کنارہ کشی کی، نہ وہ پہننے میں کوئی لذت دار چیز، جیسے ہم بازار میں جا کے اچھا کپڑا ڈھونڈتے ہیں، نہ ان کو اس سے کوئی غرض رہی، نہ معاکل، کھانا پینا، آج سیور فوڈ پہ جانا ہے، شہریہ ملا ہے، اور آج پتہ نہیں جو جن کے پاس زیادہ پیسے ہوتے ہیں وہ، اور کیا ہے یہ جو بڑے مہنگے ہوٹل ہیں جی، ہاں ادھر جاتے ہیں، الاخری اغرض عن مستلزاتها۔ خوب، لم یعرف له احد ورطۃ فی فعل دنیوی، کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس نے علی کو کسی دنیاوی کام میں غرق دیکھا ہو، یعنی جس فعل کا اللہ سے تعلق، جیسے ہم لوگ اپنے امور معاشر دنیا میں غرق ہو جاتے ہیں، لم یعرف احد، کوئی بندہ ایسا، حتیٰ کہ فرماتے ہیں ان کا معیار تو یہ تھا، کان یختم اوعیۃ خبز، جس میں ان کا کھانا ہوتا تھا اس پر بھی وہ کوئی مہر لگا دیتے تھے۔ فقیل لہ ذالک، ان کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ جناب کھاتے بھی آپ ہیں، کسی اور نے تو نہیں کھانا، تو آپ پھر اس کو بند کر کے باقاعدہ لاک کیوں لگاتے ہیں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ کسی نے کھولا تو نہیں؟ تو جواب یہ آیا اخاف ان یضع علی فیہ احد ولدی اداما، کہ میری اولاد میری محبت کی بنیاد پر کہیں اس میں کوئی سالن وغیرہ یا اچھی چیز نہ ملا دے۔ پس وَيَكْفِيكَ بِزُهْدِهِ، اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ازہد الناس ہونے کے لیے اتنا بھی کافی ہے کہ انہو آثرا بقوتے، انہوں نے اپنی روزی روٹی کا ایثار تب ہوتا ہے جب خود بھی ضرورت مند ہو اور پھر اپنی ضرورت پر دوسرے کو ترجیح دے، فی اپنی بھی وقوت عیالہ المسکین والیتیم، کہ اپنی اور اپنے عیال کی روزی روٹی پر یتیم ہو مسکین ہو، سورہ دہر کا واقعہ۔
حتی نازل فی ذالک، اور پھر قرآن مجید کی وہ پوری وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ یتیما وَاسِیرًا دل علی افضلیتہ وعصمتہ۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ